بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے آج۔ پاکستان کا سب سے اہم مقدمہ جو سپریم کورٹ ہے پاکستان کی، اس میں لگا ہوا تھا، اس کی سماعت تھی اور بہت حکومت کی جانب سے تگ و دو کی گئی۔ حکومت کی جانب سے بڑے پھڑپھڑاہٹ کا ماحول کریٹ کیا گیا کہ کسی طریقے سے ججز کو پریشرائز کیا جائے، کسی طریقے سے ججز کے خلاف مہم جو ہے وہ کامیاب ہو جائے، کسی طریقے سے اس بینچ کو، یہ جو بینچ بنا ہوا ہے اس سماعت کے اوپر، اس کو ناسور بنایا جائے یا ختم کیا جائے۔ تو یہ حکومت کے جو پھرتیاں تیزیاں تھیں وہ آج کی سماعت جیسے ہی شروع ہوئی تو اس سے پہلے دم لے گئی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے یہ سماعت کی ہے۔ یہ کیس ہے، میں آپ کو دوبارہ بتا دوں ایک بار ریمائنڈر کے طور پہ، یہ کیس ہے پاکستان کی سب سے بڑی اسمبلی جو تحلیل ہوئی ہے پنجاب اور کے پی کے، اس کی اسمبلی کے حوالے سے، الیکشن کے حوالے سے کیس ہے۔ اور اس میں جو نیا ایک نمونہ، ایک سوچ چھوڑا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان، چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تاریخ کو ہی اٹھا کے اکتوبر میں جا پھینکا ہے الیکشن کی، جو 30 اپریل کی دی گئی جو تاریخ تھی صدر مملکت کے ساتھ جو مشاورت کے بعد الیکشن کمیشن کی، تو اس کو اس نے منسوخ کیا اور پھر اس کو اپنی تاریخ دی اس نے 8 اکتوبر کی۔ تو اس کے حوالے سے پٹیشن دائر کی گئی تھی، اس درخواست کے اوپر سماعت ہوئی ہے۔ اور سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ حکومت کی کوشش یہ رہی ہے کہ اس معاملے کو التوا کا شکار بنایا جائے، کسی طریقے سے اس کو لٹکایا جائے، لنگر آؤٹ کیا جائے اس کو۔ مگر اگر لنگر آؤٹ نہیں ہوتا یا لنگر آن نہیں ہوتا تو پھر یہ ہے کہ اس کو کیا کیا جائے، فل کورٹ بنانے کی استدعا کی جائے، اس کے اوپر ایک فل کورٹ بنایا جائے یا کسی طریقے سے اس کو تعطل کا شکار کیا جائے۔ اس بات کے سے ان کو یہ آئیڈیا تھا کہ ہم الیکشن میں آگے تھوڑا اور مزید ڈیلے ہو جائے گا، لیکن جو چیف جسٹس منصور علی شاہ اور چیف جسٹس جمال خان مندوخیل جو ہیں، ان کا ایک اختلافی نوٹ جو تھا اس کو جیسے ہی انہوں نے بیچ میں ایڈ کیا اور اس کو بنیاد بنا کر یہ لوگ چاہتے تھے کہ ایک تو یہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ یہ جو الیکشن ہے اس کی ڈیٹ ہے یا یہ جو معاملہ ہے سپریم کورٹ میں، اس کو التوا کا شکار بنایا جائے۔ صرف اور صرف بنیاد کس کو بنا رہے تھے یہ لوگ کہ جو 2 جسٹس ہیں، معزز ججز ہیں، ان کے جو اختلافی نوٹ ہے اس کو بنیاد بنایا جائے۔ اور اختلافی نوٹ جو تھا وہ آپ کو پتا تھا کہ 3-4 کی محمد سے جو تناسب سے یہ فیصلہ یہ لوگ کہہ رہے تھے۔ تو اس کے اوپر پھر ہوا یہ کہ در حقیقت یہ جو فیصلہ 3-4 کا ہے، کیونکہ 2 ججز اس میں سے نکل گئے تھے تو اس کو بنیاد بنایا جا رہا تھا۔ 1 مارچ کا جو فیصلہ ہے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ فیصلہ نہیں تھا، بلکہ وہ سمجھا یہ جا رہا تھا کہ وہ منسوخ ہو گیا ہے، پٹیشن جو ہے وہ خارج ہو چکی ہے اس حساب سے، کیونکہ وہ 4 ججز جو تھے وہ اس کے خلاف تھے اور 3 ججز اس کے حق میں تھے۔ یہ اٹارنی جنرل کی جانب سے بھی یہ سمجھا جا رہا تھا، وزیر قانون بھی یہی کہتے ہیں، حکومت بھی یہی کہتی ہے۔ مگر اس کے اوپر جو اس حوالے سے جو ہمارے وزیر قانون ہیں انہوں نے، اور عطا تارڑ جو ہیں وزیر اعظم کے جو مشیر ہیں، انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس کی سماعت سے پہلے، اور اس میں انہوں نے اس کو دوبارہ اس چیز کو اٹھایا کہ یہ جو اختلافی نوٹ ہے اس کو بھی اس کا حصہ بنایا گیا ہے، تو اس وجہ سے اس فیصلے کو منوعاً تسلیم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ 3-4 کی بہمت سے فیصلہ تناسب سے، اس وجہ سے اس فیصلے کا اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ منسوخ ہو جاتا ہے، یہ معاملہ جو ہے وہ منسوخ ہو جاتا ہے۔ مگر جیسے ہی سماعت شروع ہوئی اور فاروق اچناب نائک بھی وہاں پر تھے، حکومت کی جانب سے، پیپل پارٹی کے ہیں وہ، اس کے علاوہ انہوں نے ایک بڑی ریمارکیبل اور مطلب کہ بڑی شاندار تقریر کی اس معاملے پہ، اور انہوں نے کئی مثالیں بھی دی، پولیٹیکل پارٹیز کو بھی انہوں نے کہا کہ اس معاملے پہ اکٹھا ہونا چاہیے اور پولیٹیکل پارٹیز کو اس میں انوالو کرنا چاہیے۔ ان کا یہ کہنا تھا
تاکہ انہیں بھی سنا جائے, ہمیں بھی سنا جائے. پھر اٹارنی جنرل صاحب جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں اپنے دلائل دیتے ہیں, اور انہوں نے کیا کہا کہ 3-4 سے جو ایک فیصلہ دیا گیا ہے, 3-4 سے جو فیصلہ, اس کا انہوں نے ایک معاملہ اٹھایا عدالت میں, اور کوشش کی کہ یہ معاملہ کہیں اور رخ اختیار کر لے, کہ اضافی نوٹ کا جو معاملہ ہے 2 ججز کی جانب سے. اس پر پھر چیف جسٹس نے ان کو سنا. چیف جسٹس آف پاکستان جو تھے انہوں نے کیا کہتے ہیں بڑے صبر و تحمل سے اٹارنی جنرل صاحب کو سنا, اور مختلف جو ہے انہوں نے کہا کہ آپ نے کہا کہ یہ 2 ججز کا جو کیا کہتے ہیں معاملہ ہے یہ آج کا سوال نہیں ہے, آج کا جو کیس ہے وہ اس کے اوپر نہیں ہے کہ وہ جو اختلافی نوٹ ہے یا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو 3-4 کی تناسب سے فیصلہ آیا ہے وہ معاملہ الگ تھا, یہ معاملہ الگ ہے, اور یہ بالکل مختلف معاملہ ہے. وہ ججمنٹ نافذ ہو چکی ہے, امپلیمنٹ ہو چکی ہے جو پہلے معاملے کی جو آپ بات کر رہے ہیں جس کے اوپر. اب معاملہ یہ ہے, سوال یہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن کے پاس کون سا اختیار ہے جس کے اوپر یا جس کے مد نظر وہ صدر کی جو مشاورت کے ساتھ اس نے ایک تاریخ مقرر کی تھی اس کو وہ آگے چینج کر سکتا ہے. سوال یہ ہے کہ وہ کس آئین اور قانون کے مطابق الیکشن کمیشن ڈیٹ دے سکتا ہے, وہ بھی وہ والی ڈیٹ جو صدر مملکت کے ساتھ اس نے مشاورت کے ساتھ پہلے دی ہوئی ہے. تو اس معاملے کے اوپر آپ بحث کریں, اس کے اوپر آپ آئیں. پچھلا جو معاملہ ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کا ججمنٹ آ چکی ہے, وہ فیصلہ کلوز ہو چکا ہے. اب آپ نیا معاملہ ہے اس کے اوپر ذرا بات کریں, ٹھیک ہے. تو اس پر جواب دیا پھر انہوں نے کہ چلیں پھر اگر آپ یہ کہتے ہیں تو پھر آپ نے اس کو فل کورٹ بنا دیا جائے, فل کورٹ کی انہوں نے استدعا کی اس کے اوپر. تو چیف جسٹس نے کہا کہ ہم اس کو بھی دیکھ رہے ہیں, آپ اس طرح مطلب کہ آپ کی ساری باتیں دیکھ رہے ہیں اور اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں. کل جنہوں نے, میں آپ کو بتا دوں کہ کروڑوں روپے لگائے تھے, اشتہارات دیے تھے, مطلب ٹی وی چینلز کو پیسے دیے, بڑی بڑی ڈیبیٹس کرائیں اس کے اوپر, بڑے بڑے اشتہارات دیے کہ جو اختلافی نوٹ کے حوالے سے, اور جو 2 ججز کا اختلافی نوٹ تھا کہ سپریم کورٹ جو وہ ڈیوائیڈڈ ہے, تقسیم ہے, اس کے اوپر اور پریشر کریٹ کرنے کی کوشش کی ججز کے درمیان, یا سپریم کورٹ کے اوپر ایک پریشر کریٹ کرنے کی کوشش کی. اس کا جواب آج کیا کہتے ہیں آن دا اسپاٹ 19 ججز میں سے ایک جج نے دیا ہے. وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک تو وہ جنہوں نے کروڑوں روپے لگائے تھے وہ ڈوب گئے ہیں, بہہ گئے ہیں پانی میں. جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے اس موقع پر بات کی. انہوں نے کہا اٹارنی جنرل صاحب سے کہ جناب یہ جو 4-3 کی بات کرتے ہیں آپ, یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے, یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے, اس کو ہم نے سن لیا, یہ ایک سائڈ پہ رکھیں, آپ کا تعلق اس سے نہیں ہے, اس بات سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ صرف اس سوال پر آئیں کہ جو عدالت آپ سے سوال کر رہی ہے یا جو عدالت آپ سے پوچھ رہی ہے کہ کیا چیف الیکشن کمیشن کے پاس ایسا کوئی اختیار ہے یا وہ اپنی مرضی سے تاریخ بڑھا سکتے ہیں یا دے سکتے ہیں جیسے انہوں نے دی ہے. آپ اس کے اوپر کوئی قانونی جو نقطہ ہے اس کے اوپر بات کریں, یہ قانونی آج کا نقطہ ہے, ٹھیک ہے. تو کروڑوں کے جو اشتہارات تھے وہ پانی میں بہہ گئے ان لوگوں کے, انہوں نے بڑی بڑی ڈیبیٹس کی, وہ ساری کی ساری کیا کہتے ہیں کھڈے لائن لگ گئی. تقسیم عدالت کا جو یہ کر رہے تھے اور پریشر کرنے کی عدالت کو کوشش کر رہے تھے, وہ والا ان کا نیریٹو, وہ والا ان کی کوشش جو ہے وہ گٹر میں چلی گئی ہے. یہ لوگ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے سپریم کورٹ کو پریشرائز کیا جائے. تو اس پر پھر چیف جسٹس آف پاکستان نے, یہ جو مندوخیل صاحب نے آڑے ہاتھوں لیا اٹارنی جنرل صاحب کو, تو اس پر جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب انہوں نے ان کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے کہا کہ سر آپ کا شکریہ اس بات کے اوپر. پھر انہوں نے کیا کہتے ہیں کہا کہ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ اٹارنی جنرل صاحب آپ ان کے پاس کچھ نہیں رہ گئے تو وہ بیٹھ گئے. تو اس کے بعد پھر باری آتی ہے علی ظفر صاحب کی, جو پی ٹی آئی کے کیا کہتے ہیں وکیل ہیں. انہوں نے اپنے دلائل شروع کیے اور انہوں نے بھی بڑی تاریخ کیا کہتے ہیں تاریخی باتیں کی ہیں, حوالے دیے ہیں, بڑی انہوں نے کوٹیشنز دی ہیں کہ کس طریقے سے چائنا میں مطلب کہ یا ترکی میں زلزلے کے دوران کیا کہتے ہیں الیکشن ہوئے, یا کس دور میں کس طریقے سے معیشت کا جو حال تھا تو الیکشن ہوئے. لیکن انہوں نے کہا کہ تاریخ میں تبدیلی جو ہے وہ الیکشن کمیشن نہیں کر سکتا ہے. الیکشن کمیشن شیڈول میں تبدیلی کر سکتا ہے. فار ایگزامپل وہ کہتا ہے کہ جی یہ والی جو کیا کہتے ہیں
اناؤنسمنٹ ہے یہ آگے کر دی جائے، یا اس جگہ پہ اتنے لوگ فلاں تاریخ کو لگائے جائیں، یا یہ والے جو ڈاکومنٹس ہیں ان کو، وہ اس طرح کے جو شیڈول بنا ہوتا ہے اس میں تبدیلی کر سکتا ہے، تاریخ میں تبدیلی نہیں کر سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو ہے وہ پڑھ کر پھر سنایا گیا عدالت میں، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ بتایا گیا کہ یہ جو مین مدعا ہے اس کے اوپر میں آپ بتاؤں کہ الیکشن کمیشن نے یہ کس وجہ سے کیا ہے۔ مین مدعا یہ ہے کہ جو فائنانس منسٹری ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم پیسے نہیں دے سکتے، ہم رقم ادا نہیں کر سکتے، اس وجہ سے کہ ہمارے پاس جو معاشی حالات ہیں وہ بہت کمزور ہیں اور معیشت ڈوب رہی ہے، اور کیا کہتے ہیں ہمیں کہیں سے سپورٹ بھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ الیکشن نہیں کرا پاتے۔ تو اس بنیاد کے اوپر الیکشن کمیشن نے کیا کہتے ہیں الیکشن کی ڈیٹ آگے دی ہے۔ یہ ایک فیصلہ جو تھا الیکشن کمیشن کی جانب سے، وہ ظفر جو ہے علی ظفر صاحب انہوں نے پڑھ کے سنایا عدالت کو۔ اس کے اوپر پھر ججز نے جو ہے انہوں نے آگے سے جو کیا کہتے ہیں ریمارکس دی ہیں، انہوں نے کہا یہ تو ایک بہت خالص قسم کا بہانہ نظر آتا ہے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو آپ اس کا مطلب ہے اکتوبر میں بھی آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو آپ کہیں گے کہ جی وزیر خزانہ صاحب یا سیکرٹری خزانہ کے ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں، تو آپ اکتوبر میں بھی الیکشن نہیں کروائیں گے۔ اس سے آگے پھر آپ کیا کہتے ہیں اور مزید آگے چلے جائیں گے، اور یہ کبھی نہ رکنے والا کام ہے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ اگر حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں یا نہیں دے رہی تو الیکشن کمیشن کے پاس اختیار تو نہیں ہے کہ وہ خود بخود کیا کہتے ہیں فیصلہ کرے، ڈیسیجن لے اور الیکشن کی ڈیٹ کو آگے کر جائے۔ اگر پھر بھی اس کے پاس ایسا اختیار نہیں ہے، نہ قانون دیتا ہے نہ آئین دیتا ہے، تو اس کے پاس یہ اختیار ضرور ہے کہ وہ جب حکومت اس طرح کا ہتھ کنڈا استعمال کرے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، تو وہ سختی سے حکومت سے کہہ سکتا ہے کہ جی آپ ہمیں فنڈ جاری کریں۔ پھر بھی اگر حکومت نہیں فنڈ جاری کرتی تو سپریم کورٹ آف پاکستان موجود ہے، سپریم کورٹ کے آگے آیا جا سکتا ہے، پھر سپریم کورٹ تمام متعلقہ ادارے جو ہیں ان کو پابند کرے گی۔ مگر یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں یا اگر آپ کو کوئی تعاون نہیں کر رہا تو آپ الیکشن کی ڈیٹ اپنی مرضی سے بغیر آئین اور قانون کے آگے توسیع کر دیں۔ یہ ریمارکس تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اپنے طور پر الیکشن کمیشن کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے، کیونکہ اس نے پہلے بھی اپنی مرضی سے نہیں کرنی تھی، تاریخ دینی تھی صدر نے پنجاب میں، تو وہ مشاورت کرنی تھی الیکشن کمیشن کے ساتھ، لیکن اب اس نے اپنی ذاتی مشاورت سے اس نے تاریخ آگے کی ہے، جو تاریخ کیا کہتے ہیں الیکشن کمیشن نے کی ہے 8 اکتوبر کی۔ تو اس کے اوپر پھر کیا کہتے ہیں جو 8 اکتوبر کی بات کی جا رہی ہے، تو اس کے اوپر پھر انہوں نے کہا کہ قومی اسمبلی بھی 8 اکتوبر کو کیا کہتے ہیں ختم ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے کیا کہتے ہیں انہوں نے چاہا کہ اکٹھے ہی الیکشن ہو جائیں گے۔ تو پھر اس کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ یہ تو آپ ڈائریکشن دے رہے ہیں، کیا کہتے ہیں یا الیکشن کمیشن ڈائریکشن دے رہا ہے کس کو؟ وزیر اعظم کو، کہ آپ ایک کام کریں کہ آپ کیا کہتے ہیں وہ وزیر اعظم 8 اکتوبر تک قومی اسمبلی تعلیل نہیں کر سکتا، ڈیزالو نہیں کر سکتا۔ یہ ڈائریکشن دی جا رہی ہے کہ آپ 8 اکتوبر تک قومی اسمبلی تعلیل نہیں کر سکتے اور تب اس کے بعد الیکشن کروائے جائیں گے۔ یہ مطلب کہ یہ کوئی بات قانونی اور آئینی دائرے میں نہیں نظر آتی۔ اس کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ پیسے نہیں ہیں تو ویسے ہی پاکستانی قوم قربانی دیتی آئی ہے، تو ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، آپ ہماری تنخواہوں سے کٹ لگائیں، ہم ججز بھی اپنی تنخواہ میں سے دینے کے لیے تیار ہیں، ہماری تنخواہوں سے کٹ لگائیں۔ ویسے تو آپ کیا کہتے ہیں منتھلی 1000 ارب اکٹھا کرتے ہیں وفاق والے، مگر آپ کے پاس 25 ارب دینے کے لیے نہیں ہے کہ 25 ارب الیکشن کے لیے دیے جائیں، کیونکہ الیکشن پاکستان کی قوم الیکشن چاہتی ہے، ہمیں یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، ہم اس کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ الیکشن تو ہر حالت میں ہوں گے، کیونکہ الیکشن جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہونے ہیں، اور واحد حل الیکشن ہی ہوتا ہے۔ جب آپ ملک میں انسٹیبلٹی دیکھیں، خاص کر کے پولیٹیکل انسٹیبلٹی، سب آپس میں جھگڑ رہے ہیں، دست و گریبان ہیں۔ یہ چیف جسٹس کے جو ریمارکس تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ کریں کوشش، اور اس میں یہ ہے کہ ہم بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ حکومت کی اب کوشش ہوگی کہ کسی طریقے سے اس معاملے کو روکا جائے، التوا کا شکار بنایا جائے، اور یہ نئی ٹیکٹکس اب استعمال کریں گے۔ کل الیکشن کمیشن کے جو وکیل ہیں وہ پیش ہوں گے اور اپنے ریمارکس دیں گے
कल 11 बजे तक अदालत ने समाअत को मुलतवी किया है। देखें आगे क्या होता है। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।